آج لاہور کے اندر خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. جب ان سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا جناب اعلیٰ تہاڈا کی خیال ہے تسی اکو گھوڑا بھجوانا ہے بگوانا ہے جو صاحب کہ تسی بھی اپنے کوئی 2-4 گھوڑے آپ نے بندوبست کیے میں دائیں بائیں آگے پیچھے ایک گھوڑا زخمی ہو جائے گا دوسرا اس کے ریپلیسمنٹ لے لیں گے. انہوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا؟ تو کیا پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہے؟ سر ہمارا گھوڑا اکیلا ہے, سفید گھوڑا ہے, چڑھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا وجود پنجاب سے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا گھوڑا اکیلا ہے, سفید ہے, اس کے اوپر ہم چڑھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنے ہی گھوڑے کے اوپر بھاگے گی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر ہے ان کے تاحیات قائد میرے اور حسن ایوب کے بھی وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ریس ہوگی جو ہے ظاہر ہے انتخابات کے اندر وہ ایک سے زیادہ گھوڑوں کے ساتھ بھاگیں. ظاہر ہے وہ 4 سال باہر بھی رہے ہیں, اب میدان کے اندر نئے آئے ہیں, وہ بھی مالش پالش کر رہے ہیں, لیکن وہ پنجاب کے اندر کیا کر رہے ہیں. خاص طور پر ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلے جی ٹی روڈ کی جماعت کہا جاتا تھا, پنجاب کی جماعت کہا جاتا ہے لاہور کے اندر. اب وہ جو ہے ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو کاف لیگ پہلے جو ہے ایک تھی جماعت, اس ظاہر ہے پرویز الہی صاحب جو آج کل چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ جیل کے اندر بھی ہے, پریزیڈنٹ ہے, صدر ہیں, اور وہ علیحدہ ہو گئے, کاف علیحدہ ہو گئی. جو چودھری شجاعت صاحب والی کاف لیگ ہے وہ انہوں نے ساتھ دیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا, اور اس زمانے میں کچھ فیصلہ ہوا کہ اکٹھے مل کے چلیں گے. اور ساتھ ابھی جو ہے جب رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب کاف لیگ کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے چلیں گے, تو جو نون لیگ ہے وہ مختلف گھوڑوں کی تلاش میں کاف لیگ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیو لیگ کے ساتھ ہم بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. چودھری شجاعت سے میاں نواز شریف صاحب کا ملاقات کا بھی ارادہ ہے. کہ جو گجرات میں سیٹیں ہیں 2 ہیں یا 3 ہیں یا 1 ہے, بڑے آسانی سے ان کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہیں, انشاءاللہ کریں گے. ناظرین اب ساؤتھ پنجاب کی طرف رانا ثناءاللہ صاحب لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن کافی مضبوط ہے. پنجاب میں خاص طور پہ ساؤتھ کا ہم نے جائزہ لیا ہے تو الحمدللہ ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے. وہاں سے نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں. ہمیں جو ہے وہ امیدواروں کی سلیکشن یا چوائس کا مسئلہ درپیش ہے. باقی صوبوں میں وہاں پہ ہمیں شاید دوسری جماعتوں کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا ان کے ساتھ بات کرنی پڑے, تو اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب بلوچستان سندھ اور کے پی کے کا وزٹ کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اس صورتحال کو ایڈریس کیا ہے. ناظرین جو ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے پنجاب کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو لائے عمل ہے وہ بتا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک دھڑکا ہے. خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا ہمیں سادہ اکثریت ملے گی یا نہیں ملے گی. کیا پی ڈی ایم کی طرح ہمیں کا ایک چونچوں کا مربع تو نہیں ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. وہ ایک خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, وارن بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت چاہیے. سادہ اکثریت کے بغیر اگر معاملات آگے بڑھے یہ مخلوط حکومت کا کام نہیں ہے, اس کے بس کا جو ہے بات نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھیں گے. سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سفید گھوڑا اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے, اسی کے اوپر سوار ہوں گے. ساتھ پاکستان مسلم جو نون ہے وہ پنجاب کے اندر ظاہر ہے کاف لیگ کے ساتھ ان کا ایک وعدہ ہے پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی. ساؤتھ کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات آگے لے کے بڑھائیں گے. سادہ اکثریت ان کو چاہیے, مخلوط حکومت کے یہ بس کا کام نہیں ہے کہ اتنی جو سخت آپ کے سامنے معاشی چیلنجز ہے جن کا آپ نے سامنا کر رہے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا لاہور کے اندر؟ نہیں اب ہو رہا ہے ہر جگہ, لیکن ویسے آج یعنی ابھی گراؤنڈ ریالٹیز تو جو بھی ہوں گی, جو جب الیکشن کمپین شروع ہوگی جلسے جلوس شروع ہوں گے, لوگوں کا کدھر رجحان ہے, کن کا پلڑا بھاری ہے, اور پھر ووٹنگ والے دن کس کے ووٹر نکلتے ہیں, یہ سارا فیصلہ ہوگا. لیکن آج جو ہے یہ سمجھا جا رہا ہے پچھلے 1 ہفتے کے ایکٹیویٹیز دیکھ کے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, ایک تو تمام جو لوگ شامل ہو رہے ہیں انہی کی پارٹی میں ہو رہے ہیں. نمبر 2 وہ جلسے بھی اپنے شروع انہوں نے کر دیے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی متبادل قوت کے طور پر ابھر رہے ہیں. اب یہ کس حد تک اندازہ درست ہے یا غلط ہے
یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، اس کا فیصلہ تو ابھی کمپین پر ہوگا، لیکن ان کو یعنی کافی سپیس مل رہی ہے، جو کہ مسلم لیگ نون حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو وزیر اعظم بنے کے بنے ہیں، وہ تو آئی کیا ہی ہے، وہ تو 140 میں سے رانا ثناءاللہ نے 120-30 بلکہ 140 ہی لے لی ہوئی ہیں، وہ تھوڑا سا تکلفن کہتے ہیں 10-20 ہم ہو سکتا ہے چھوڑ دیں، تو وہ تو ان کا جو یہ ماحول بنانے کا پروگرام ہے وہ اس کو سیاسی مبصرین اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی میں 2-2 4-4 روز بندے شامل بھی ہو رہے ہیں اور ان کے جلوس جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ جی حسن ایوب صاحب، آپ آئی پی پی کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں نون لیگ کے لیے؟ کوئی اتحاد ان کا کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں آئی پی پی جو ہے وہ 2024 کے جو فروری کے انتخابات ہیں ان کے لیے بڑا ہیلدی سائن ہے۔ ایک دیکھیں سیاسی جماعتوں کا آپس میں مقابلہ بھی ہونا چاہیے اور عوام کو چوائسز بھی ملنی چاہیے۔ ایک نئی سیاسی جماعت ہے جس کا اپنا مینیفیسٹو ہے اور وہ بیسکلی وہی لائنز ہیں، وہی فیسز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھے۔ ابھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں مرکزی قیادت وہ نظر نہیں آ رہی، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں مزید جو کہ لوگ ملوث تھے، یعنی گزشتہ روز بھی اگر علی نواز زوان صاحب اور عامر ڈوگر صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے جو کہ چیف وپ رہے ہیں، تو یعنی ان کے آفیشیل ہو گیا؟ جی یہ تو میں نے تو خبر ہی دیکھی ہے، میں نے خود جا کے ملا بھی۔ عامر ڈوگر نہیں ہے، وہ دوسرے۔ اچھا آفیشیل نہیں ہے، اچھا چلیں، لیکن یہ ان کی گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں نا، لیکن کہیں مرکز پر یا کہیں یعنی منظر کے اوپر تو نہیں ہے وہ سامنے۔ تو ایسی ان کی عدم موجودگی کے اندر تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کا الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آئی پی پی ایک کنٹیسٹ دے سکتی ہے مسلم لیگ نواز کو، جو کہ ہیلدی سائن ہوگا انتخابات کے لیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے تو آج کہا کہ نواز شریف صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے تھی۔ میں وہ 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نے یہ کہا گرفتاری دینی چاہیے تھی، اس سے ان کا قد اونچا ہونا تھا۔